السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 7۔ ماضی۔ رومیو اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ جب کراچی پہنچا تو وہاں پر جو اس کی ماں کی سہیلی تھی، یہ لوگ ان کے گھر پر رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کے بیٹے کی عمر لگ بھگ رومیو کے جتنی ہی تھی، دونوں ہم ایج تھے، اور بیٹی کی عمر تقریباً رومیو سے کوئی 2 سال کم تھی۔ ہفتہ 10 دن تو لوگوں کو رویہ بہت اچھا رہا اس کی ماں کے ساتھ، مگر اس کے بعد رومیو کی ماں کی سہیلی، جس کا نام سلمیٰ بیگم تھا، اس کے اصلی رنگ نظر آنے لگے۔ سیما تو سارا دن فارغ رہ رہ کر بور ہو جاتی ہوگی، تو گھر کا کچھ کام کر لیا کرو، سلمیٰ رومیو کی ماں سے کوڈ ورڈز میں کہہ رہی تھی کہ اب اسے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ لیکن امی تو بیمار رہتی ہیں آنٹی، ان سے تو کام نہیں ہوگا۔ رومیو بیٹا تم چپ کرو، میں کام کر لوں گی، ابھی اتنی بھی بیمار نہیں ہوں۔ رومیو کی ماں نے رومیو کو اس لیے چپ کروا دیا کیونکہ وہ سلمیٰ بیگم کے تیور پہلے ہی سمجھ چکی تھی۔ اب سلمیٰ بیگم اکثر گھر کے کام رومیو کی ماں سے کرواتی تھی۔ رومیو کی ماں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بیٹھے یا کسی کا بیٹھ کے کھائے، اس لیے وہ خود بھی کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ پر رومیو کی ماں بیمار رہتی تھی، اوپر سے گھر کے سارے کام اور بھی نڈھال ہو جاتی۔ امی آپ ان کے گھر کے کام نہ کیا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ امی یوں نوکروں کی طرح سارے گھر کا کام کرتی ہیں۔ رومیو اپنے سارے دن کے تھکے ہوئے ماں کو گود میں سر رکھے ہوئے بڑی محبت سے اپنی ماں کو کہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، رومیو بیٹا، انسان نوکر تھوڑی بن جاتا ہے۔ اب ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں بھی گھر والوں کی طرح کام کرنا چاہیے۔ رومیو کی ماں رومیو کے ذہن میں سلمیٰ کے لیے نفرت کا فتور نہیں بھرنا چاہتی تھی۔ امی شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ سلمیٰ آنٹی آپ سے گھر کے کام نہیں کرواتی بلکہ نوکروں کی طرح کام کرواتی ہیں۔ میں بچہ نہیں ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے۔ رومیو غصے سے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھ گیا تھا۔ رومیو بیٹا، اگر ایسا ہے بھی تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ان کے گھر میں سر چھپانے کے لیے ہمیں چھت مل گئی ہے، تو اگر بدلے میں گھر کا کام کر دیتی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ امی آپ یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیتی ہیں، بس ایک بار میرے ایگزامز ہونے دیں، اس کے بعد میں کرائے پہ گھر لوں گا اور آپ لوگوں کو لے کر وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ مگر رومیو بیٹا، گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ میں کہیں پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا۔ رومیو ایک غیرت مند بیٹا تھا جو اپنی ماں اور بہن کو بہترین زندگی دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ رومیو کی عمر کے لڑکے اپنی آوارہ گردیوں میں مصروف رہتے تھے، مگر رومیو بالکل اپنی عمر کے برعکس تھا۔ وقت کی تلخیوں نے رومیو سے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایگزامز ہونے دو، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، رومیو کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رومیو آج کالج سے تھوڑا جلدی واپس آ گیا۔ آج باہر قہر برسا دینے والی گرمی تھی، پورے عروج پر سورج اپنی آگ برسا رہا تھا۔ رومیو سیدھا اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا کچن کی طرف آ گیا، جہاں پر اس کی ماں برتنوں کا ڈھیر سنک میں رکھے ہوئے دھو رہی تھی۔ کچن میں اتنی گرمی تھی کہ کھڑے ہوئے انسان کا سانس رک جائے۔ کچن میں رکھے ہوئے چاروں چولہوں پر پکنے کے لیے الگ الگ سے کھانے رکھے ہوئے تھے، جن کی اڑتی ہوئی بھاپ سے کچن کا ٹیمپریچر اور بھی بڑھ رہا تھا، اور اسی گرمی میں کھڑی ہوئی رومیو کی ماں پسینے سے بھیگی ہوئی بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ شکر گزار عورت منہ سے اف تک نہ کر رہی تھی، اور ابھی دھیان میں کھڑے اپنے برتن دھو رہی تھی کہ جب رومیو اپنے ماں کے پاس جا کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بے اختیار رومیو کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ رومیو کی ماں نے پاس کھڑے ہوئے رومیو کی طرف دیکھا اور بڑی محبت سے بولا، آ گیا میرا بیٹا رومیو۔ ماں نے ماتھا چوم کر سر پر پیار کیا۔ تم کچن میں کیوں آئے ہو؟ یہاں پر بہت گرمی ہے، کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ صدقے جائے ماں محبت پر، خود کچن میں گرمی میں کھڑی ہوئی برتن دھو رہی ہے، مگر اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک سیکنڈ بھی گرمی میں کھڑا ہونا گوارا نہیں تھا۔ رومیو اس وقت اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو انہوں نے کچھ سننا تھا، نہ ہی رومیو اپنے آنسو اپنی ماں کو دکھانے کے لیے دل آزاری کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے چپ چاپ کچن سے نکل کر کمرے کی طرف چل پڑا۔ رومیو جب کمرے میں پہنچا تو سامنے منظر دیکھ کر رومیو کی دماغ کی نسیں غصے سے پھٹنے لگیں۔
سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا سلمیٰ کا بیٹا جو رومیو کا ہم عمر تھا وہ رومیو کی بہن کو ہراساں کر رہا تھا۔ رومیو کی بہن سے 12 سال اس سے چھوٹی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی۔ سلمیٰ کا بیٹا رومیو کی بہن کو ہراساں کر رہا تھا اور وہ 7 سالہ معصوم چھوٹی سی بچی سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ رومیو چیل کی طرح اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ رومیو نے جا کر اس کے گریبان سے پکڑا، اسے زمین پر پٹک دیا۔ گھٹیا انسان، بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی ایک معصوم بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے؟ رومیو سلمیٰ کے بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹکنے کے بعد اس کے سینے پر بیٹھا ہوا اس کا گلا دبا رہا تھا۔ گھر میں رومیو کی چیخ و پکار آوازیں سن کر سلمیٰ بیگم، رومیو کی ماں، بھاگ کر کمرے کی طرف آئی تھیں۔ سامنے رومیو سلمیٰ کے بیٹے کو زمین پر لیٹائے ہوئے اس کے اوپر چڑھ کر اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سلمیٰ اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر چیختی ہوئی پاس آئی تھی اور رومیو کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر پیچھے کرنے لگی۔ کمینے، چھوڑ میرے بیٹے کو، تم لوگوں کو گھر رہنے کا یہ صلاح دیا تم لوگوں نے، میری اچھائی کے بدلے میں تم میرے بیٹے کی جان لینے پہ تلے ہو۔ سیما، تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ روک اپنے پاگل بیٹے کو۔ رومیو سلمیٰ کے بیٹے کا گلا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ رومیو کا غصے سے خون کھول رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا آج وہ اسی وقت اس کی جان لے لے۔ اس لیے سلمیٰ رومیو کی ماں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو بولو میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ رومیو، چھوڑو اس کو، پاگل ہو گئے ہو۔ رومیو چھوڑو۔ اس کی ماں رومیو کو کھینچ کر سلمیٰ کے بیٹے سے چھڑا رہی تھی، مگر جب رومیو نے اس بیٹے کو نہ چھوڑا تو رومیو کی ماں نے غصے سے رومیو کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ رومیو نے سلمیٰ کے بیٹے کی گردن پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی، اسے چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ رومیو کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ رومیو کی آنکھیں اس وقت سلمیٰ کے بیٹے کو دیکھ کر انگارے برسا رہی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے اس گھٹیا انسان نے کیا کیا ہے؟ رومیو اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چیختا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے جو تم جانوروں کی طرح اسے مار پیٹ کر رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر رومیو کی گریبان پکڑتے ہوئے کہا، آپ کے اس گھٹیا بیٹے نے میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ رومیو چلایا تھا، اپنی بکواس بند کرو، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ سلمیٰ نے اپنے ہاتھ رومیو کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا تھا۔ خبردار جو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی، اگر یہی ہاتھ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اٹھایا ہوتا تو آج آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا حرکت نہ کر رہا ہوتا۔ رومیو نے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تھپڑ مارنے والے سے روک دیا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، بہت اچھا صلاح دیا ہے تم لوگوں نے میری اچھائی کا۔ سلمیٰ بیگم رومیو کی ماں کی طرف دیکھ کر تانا مارنے لگی، جا رہے ہیں، ہمیں بھی ایسے گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں جہاں پر کسی کی عزت پامال کی جائے۔ اور رہی بات آپ کے اس گھٹیا بیٹے کی، تو زندگی میں ایک بار میں دوبارہ اسے ضرور ملوں گا۔ میں اتنی آسانی سے اپنی بہن کی توہین نہ بھولوں گا اور نہ اس گھٹیا انسان کو بھولنے دوں گا۔ رومان شاہ نے انگلی اٹھا کر اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے رومیو کا غصہ والا جلالی روپ دیکھ کر سلمیٰ، بیٹے کو کمرے سے لے کر چلی جاؤ۔ ہاں ہاں، دیکھ لینا، میرے بیٹے کو پہلے اپنی ماں اور بہن کی ضرورتیں تو پوری کر لو۔ اوقات تو اپنی ماں اور بہن کے لے کر کہیں رہنے تک کی نہیں، روٹی تک ان کی پوری تم نہیں کر سکتے، ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم نے بہت کڑوے الفاظ سے رومیو کو توہین کی تھی۔ رومیو کی ماں رومیو کا غصہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ رومیو کو اتنے غصے میں آج پہلی بار اس کی ماں نے دیکھا تھا۔ رومیو کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ چلے امی، آپ میرے ساتھ۔ رومیو بنا اپنی ماں کی اجازت لیے اپنی ماں پر اپنا حکم صادر کر رہا تھا۔ اس کی ماں چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی، کیونکہ اس وقت اس کا بیٹا غلط نہیں تھا۔ رومیو اسی وقت اپنی ماں اور اپنی 7 سالہ بہن کو گود میں اٹھائے ہوئے سلمیٰ کے گھر سے نکل آیا تھا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے اپنی بہن کے زیورات میں سے کچھ زیور مانگے تھے۔ رومیو نے اس میں سے صرف ایک نیکلس اٹھایا اور اپنی ماں اور بہن کو ساتھ لیے ہوئے جا کر بازار میں سیل کر دیا۔ نیکلس خالص سونے کا تھا، اس لیے اس نے اچھی قیمت مل گئی تھی، اور انہی پیسوں سے رومیو نے رینٹ پر ایک گھر لیا جو ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس میں چھوٹا سا کچن اور ایک واش روم تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے فی الحال کافی تھا۔
اس کے گھر کے اندر اس نے اپنی ماں اور بہن کو بحفاظت چھوڑا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کے بعد رومیو نے بہت کڑا وقت گزارا۔ رومیو نے جاب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر رومیو کی تعلیم اس وقت کافی کم تھی۔ اس وقت سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس لیے کوئی بھی اچھی جاب اسے نہیں مل رہی تھی۔ مگر اس وقت اپنی ماں اور بہن کا خرچہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اسے اپنی ماں اور بہن کو ایک باعزت زندگی دینی تھی۔ سلمیٰ کے گھر سے نکلنے ہوئے رومیو نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے معاملے میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنی بہن کو ہر گھٹیا نظر سے بچا کر رکھے گا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کیا تھا کہ اگر ہوا بھی چلی تو اس کے بہن تک نہ پہنچنے دے گا، پہلے رومیو سے ہو کر گزرے گی۔ رومیو کو جب کوئی کام نہیں ملا تو پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب تلاش کرنا شروع کر دی، اور اس کو ایک جاب ملی جہاں سے وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ مگر ہوٹل کا مالک بڑا ہی گھٹیا انسان تھا۔ وہ بہت ہی بدتمیزی والی زبان استعمال کرتا اور گاہکوں کے ساتھ ہمیشہ رومیو کو ذلیل کرتا رہتا، مگر رومیو سب کچھ کو چپ چاپ برداشت کرتا تھا، کیونکہ وہ یہ کام چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ جو بھی دنیا کی سختیاں ہیں وہ رومیو خود برداشت کرے گا، اپنی ماں اور بہن کو باحفاظت زندگی دے گا۔ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد رومیو نے اپنی ماں سے باقی زیورات بھی لے لیے اور ان زیورات کو بیچ کر اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس کو رومیو نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ دن رات محنت کر کے چگنا بنا دیا۔ رومیو نے اپنی راتوں کی نیند حرام کر لی۔ رومیو کو دن میں سکون ہوتا، نہ ہی راتوں کو آرام۔ ساری رات جاگ کر اپنے پروجیکٹ تیار کرتا اور مختلف فیکٹریوں، کارخانوں اور آرڈرز کو اپنے چھوٹے سے کارخانے میں کپڑا تیار کرواتا۔ شروع میں وہ یہ کام بہت ہی کم قیمت پر کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے آرڈر بہت آسانی سے مل جایا کرتے تھے، لیکن اس کی محنت اور معیار کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ رومیو اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے اپنے آرڈر ٹائم پر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس سے کام کروانے میں انٹرسٹڈ تھے۔ رومیو نے دن رات اتنی محنت کی کہ کل کا رومیو آج کا رومان شاہ بن گیا۔ آج وہ بزنس کی ان اونچائیوں پہ تھا جہاں پر جانے کے لیے لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ پہنچ نہیں پاتے۔ مگر رومان شاہ نے ان بلندیوں کو بہت چھوٹی عمر میں عبور کر لیا تھا۔ کل کا رومیو لائن میں کھڑا ہو کر گھنٹوں لوگوں کی دفاتر کے آگے ملنے کے لیے ایک آرڈر کے لیے کھڑا رہتا تھا، مگر آج کا رومان شاہ سے ملنے کے لیے لوگ مہینوں نہیں سالوں انتظار کرتے ہیں۔ رومان شاہ ایک سائن لینے کے لیے لوگ کئی دن انتظار کرتے ہیں۔ اس سے ڈیل کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ کل جس رومیو کا کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج لوگ رومان شاہ سے ملنے کے لیے ترستے تھے۔ آج کے رومان شاہ کی اتنی پہنچ تھی کہ بڑی ہستیاں جھک کر رومان شاہ کو سلام کرتی تھی۔ کل جس رومیو کو بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، آج رومان شاہ کے پہنچ کمشنر اور آئی جی تک تھی۔ کل جس رومیو کو اس کے حق سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا، لاوارثوں کی طرح لوگوں کے گھر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا، آج وہ رومیو کا بزنس 10 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ رومیو کا اصل نام رومان شاہ تھا، مگر اس کے بابا تبریز علی شاہ اسے پیار سے رومیو کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رومیو ہی مشہور ہو گیا۔ مگر جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تو اس نے اپنا نام رومان شاہ، جو اس کا اصل نام تھا، اپنے قد آور بزنس کو بڑھاتے ہوئے اس نے اپنا نام رومان شاہ کر دیا۔ رومان شاہ کا باہر کے ممالک میں پھیلا ہوا بزنس بہت ہی زبردست جا رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر سے ممالک اسے اتنی اچھے تعلقات تھے کہ وہ یہاں پر بیٹھے کسی کا بھی کام تمام کروا سکتا تھا۔ جب رومیو کو غریب اور نوکر کہہ کر مہک نے دھتکارا تھا، آج وہ رومان شاہ کئی لڑکیوں کا کرش بن چکا تھا۔ آج کا رومان شاہ جہاں سے بھی گزرتا، لوگ اسے ایک نظر دیکھنے بنا نہ رہ سکتے تھے۔ کل جس رومیو کو اس کے تایا اور چچا نے اس کی جائیداد سے بے دخل کر کے نکال دیا تھا، آج رومان شاہ کے پاس اتنی دولت اور جائیداد تھی کہ وہ چاہتا تو اس کا سب کچھ خرید سکتا تھا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ کہاوت رومیو کا رومان شاہ تک پہنچنے کا سفر دیکھ کر سچ ثابت ہو گئی تھی۔ رومان شاہ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر تک اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتا ہوا آنکھیں بند کیے رہتا،
لیکن رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے آ کر اسے بتایا کہ اس سے ملنے اویس شاہ آیا ہے۔ سر، اویس شاہ آپ سے ملنے کے لیے پچھلے 10 دن سے لگاتار آ رہا ہے۔ سر، میری اوقات تو نہیں ہے پوچھنے کی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کو جاننے کا بہت تجسس ہوا۔ دلاور، پہلی بات تو یہ کہ آج کے بعد بھی خود کو کم وقت نہ سمجھنا، انسان اپنی اوقات خود بناتا ہے۔ رومان شاہ کو دلاور کا یہ کہنا رومیو کو یاد دلا گیا، اور رہی بات اویس شاہ سے نہ ملنے کی، تو اس سے بہت سارے حساب کتاب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک میری ملاقات کا اہل نہیں ہوا۔ مرحا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ سلک کی ایک پلین لوز فراک کو اس نے نائٹ سوٹ کا نام دے رکھا تھا۔ وہ زیادہ تر سوتے ہوئے اس طرح کے کیجول سے سلک کے فراک پہنا کرتی تھی۔ آج بھی وہ بلیک کلر کے لوز سلک کے فراک پہنے ہوئے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کھلے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالوں میں چھپا ہوا ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے چمکتا چاند کالے بادلوں میں چھپا ہوا ہو۔ سردی کی راتیں تھی تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی لگتی تھی، اس لیے وہ اپنے بستر میں دبک کر سوئی ہوئی تھی۔ عام روٹین میں تو مرحا اپنا منہ کمبل کے اندر گھسا کر سوتی تھی، لیکن جب گہری نیند میں ہو جاتی تو مرحا کو اکثر اپنے کمبل کا کوئی اتا پتہ نہیں رہتا تھا۔ اکثر مرحا کی امی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مرحا کے روم میں چکر ضرور لگایا کرتی تھی، کیونکہ مرحا بی بی کو سوتے ہوئے کمبل لینے کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ اکثر وہ اسی طرح سے ٹھنڈ لگوا لیا کرتی تھی۔ سوتے ہوئے کمبل فرش پر گر جاتا اور مرحا بی بی ساری رات گہری نیند میں بستر پر ویسے ہی پڑی رہتی تھی، اور صبح اٹھ کر میڈم کا ناک اور گلا سردی سے بھرا ہو جاتا۔ اس لیے مرحا کی امی عشاء کی نماز کے بعد اپنی تسلی کے لیے ایک بار ضرور مرحا کے روم کا چکر لگا کر اس کا کمبل اچھے سے سیٹ کر کے جایا کرتی، اور اگر مرحا بی بی جاگ رہی ہوتی تو پھر اس کی امی اسے تائید کر کے جاتی، مرحا سوتے ہوئے اپنے کمبل کا خیال رکھنا، سردی مت لگوا دینا، جس کا مرحا ہمیشہ یہی جواب دیا کرتی، امی جان میں تو اپنی کمبل کا خیال رکھتی ہوں، پتہ نہیں کیسے گر جاتا ہے۔ اور مرحا کی امی اکثر ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی کہ مرحا، مجھے لگتا ہے تمہارے کمبل کو پاؤں لگے ہوئے ہیں جس سے چل کر وہ فرش پر گر جاتا ہے۔ آج مرحا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، تو اس لیے مرحا نائٹ ٹائم میں عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے کمبل میں گھس کر سو چکی تھی، اس بات سے خبر کہ کوئی اس کی نیند میں خلل ڈالنے والا ہے۔ شاہ میر پہلے 10 منٹ سے مرحا کے پاس بیڈ پر بیٹھا معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی معصومیت اور پاکیزگی تھی۔ مرحا کے چہرے پر اتنی معصومیت اور پاکیزگی کی وجہ سے اس کا بھائی رومان شاہ، جس نے اس حادثے کے بعد اپنی بہن کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھا تھا، وہ بہن کے معاملے میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ہر جگہ سایہ بن کر وہ مرحا کے ساتھ رہتا تھا۔ مرحا کو ہر جگہ جاتے کی اجازت نہ تھی، اس لیے مرحا نادانیوں میں بھی ایسے دور بھاگتی تھی اور بہت معصوم تھی، اور یہ سارا کریڈٹ اس کے بھائی کو جاتا تھا، اور شاہ میر کو اس کی یہ معصومیت دل میں گھر کر گئی تھی۔ شاہ میر مرحا کے پاس لیٹنے والے انداز سے بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر دونوں پاؤں لٹکائے اپنی کوہنی کے سہارے بیٹھا ہوا بہت ہی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ مرحا گہری نیند میں ہی کروٹ لے کر اس کی طرف لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مرحا نیند میں تھی، وہ سمجھی تکیہ ہے، مگر شاہ میر کا دل 100 کی سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ اس پی شاہ میر، جس کے ڈر سے دشمنوں کے دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکتے تھے، اس وقت بیچارہ خود کسی مجرم کی طرح اپنی سانس سے روکے ہوئے، بیوی اتنا ظلم مت کرو اپنے بیچارے شوہر پر، میں تو بس تمہارے پاس تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میری ملکیت کو محسوس کروں، مگر تم اتنا قریب آ کر میرے صبر کا امتحان مت لو، اے ایس پی کو تمہارا معصوم حسن بہکا رہا ہے۔ شاہ میر نے مرحا کے کان میں سرگوشی کی، جس سے مرحا نیند سے آنکھیں کھل گئی تھی، اور شاہ میر خود کو اتنا نزدیک دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھی تھی کہ شاہ میر اپنا ہاتھ اس کے اوپر کرتا اسے اٹھنے سے روک گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ میر کو خود کے اتنے قریب دیکھ کر سمٹتے ہوئے اٹک اٹک کر صرف اتنا بول پائی، آیا تو آپ سے ملنے تھا، آپ کو دیکھنے کا بہت دل کر رہا تھا، مگر اے ایس پی کی جان، مجھے تو تمہارے ارادے کہیں اور زیادہ لگ رہے ہیں۔
شامیر نے آنکھ مارتے ہوئے مرحا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کر لیا۔ پلیز جائیں یہاں سے، اگر بھائی نے دیکھ لیا تو میری جان لے لیں گے، اور بچو آپ بھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ مرحا اپنے بھائی سے ڈراتے ہوئے خود تو ڈر رہی تھی، ساتھ میں ASP کو بھی دھمکی دے کر ڈرا رہی تھی۔ پہلی بات تو رات کے اس پر تمہارا بھائی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہوگا، اور دوسری بات میں سیکیورٹی کا بہت خیال رکھتے ہوئے تمہارے کمرے تک پہنچا ہوں، اس لیے تم پریشان نہیں ہو۔ ایک پولیس والا ہوں، مجھے گھات لگانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور تیسری بات میں تمہارے بھائی سے ڈرتا نہیں۔ دیکھ لے، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، قانونی اور اسلامی طور پر تم میری بیوی ہو، اور تم سے ملنے کی مجھے پوری اتھارٹی ہے میرے پاس، اس لیے اب جب تک میں یہاں پر ہوں تمہارے منہ پر تمہارے بھائی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ ہر وقت ہمارے درمیان اپنے بھائی کو گھسا لاتی ہو۔ وہ مرحا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے فل اسٹاپ لگا چکا تھا۔ مرحا شامیر کو اپنے اتنے نزدیک پا کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو نہیں پا رہی تھی۔ شامیر کے جسم سے اڑتی مردانہ پرفیوم کی مہک مرحا کو ایک انجانے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ پلیز چلے جائیں آپ، پتہ ہے تمہیں تمہارے بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر کہا نا اپنے بھائی کا نام اس وقت میرے سامنے نہیں لینا۔ شامیر نے مرحا کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، میں اس بھائی کی بات نہیں کر رہی ہوں، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح کانپتے ہونٹوں کے ساتھ آنسو بہانا شروع ہو چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں کوئی جن ہوں؟ شامیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اپنا چہرہ اس کے بہت قریب کر کے کہا تھا۔ شامیر کا چہرہ اپنے اتنے نزدیک آتا دیکھ کر مرحا اپنی آنکھیں جلدی سے بند کر لی تھی۔ شامیر کے عنابی لب مسکرا رہے تھے۔ مائی بیوٹیفل وائف، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو تو، تمہارا شوہر اتنی دور سے صرف تمہارے دیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ مت گرا اتنا غرور، صورت پہ اے حسینہ، تیری صورت پہ نہیں، ہم تو تیری سادگی پہ مرتے ہیں۔ شامیر اس سونگ کو ہلکے سے گنگناتا ہوا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ شامیر ہنس کیوں رہے ہو؟ مرحا کچھ نہیں، وہ شرماتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف کرنے لگی۔ شامیر پہلے بتاؤ کیوں ہنس رہی تھی؟ شامیر نے اپنا ہاتھ مرحا کے گال پر رکھ کر اس کے منہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ مرحا آپ سونگ گنگنا رہے تھے۔ شامیر کیوں، میری آواز اچھی نہیں؟ مرحا اچھی ہے۔ شامیر تو پھر کیوں ہنسی؟ مرحا پولیس والا گانا گا رہا تھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ شامیر کیوں پولیس والا گانا نہیں گا سکتا؟ مرحا مجھے کیا پتا، میں کون سا کبھی پولیس والوں سے ملی ہوں، مگر میں نے تو موویز میں دیکھا ہے پولیس والا بہت اکڑو سڑو ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ شامیر اب تو موویز میں نقلی پولیس والوں کو دیکھنا چھوڑ کر اپنے اصلی پولیس والے کے بارے میں رائے قائم کرو کہ اصلی تمہارا پولیس والا کیسا ہے۔ وہ مرحا کی باتوں سے شوق ہو رہا تھا۔ مرحا مجھے نہیں پتا، آپ جائیں یہاں سے۔ مرحا شامیر کی نظریں اور اس کی قربت سے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو پیچھے کر رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کی ننھی سی جان ایک ہٹے کٹے پولیس والے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ مرحا پیچھے ہٹیں، کتنے بڑے سانڈ ہیں آپ۔ مرحا کو پورے زور سے دھکیلنے پر بھی شامیر اپنی جگہ سے ½ انچ بھی پیچھے نہیں ہوا تو مرحا کو غصہ آ گیا۔ شامیر ہنستے ہوئے کہا لگا کر ہنسا، ASP کی جان، اس سانڈ کو تو اب آپ نے پوری زندگی جھیلنا ہے۔ میری جان تم تو ابھی سے گھبرا گئی۔ مرحا میں کیوں جھیلوں گی آپ کو؟ شامیر تم میری بیوی ہو اس لیے۔ مرحا میں آپ کی کوئی بیوی نہیں ہوں۔ وہ اپنے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی۔ شامیر مرحا اب دوبارہ یہ مت بولنا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، ورنہ۔ مرحا ورنہ کیا کریں گے آپ؟ مرحا شامیر کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کمر میں وہ اپنا ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شامیر نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نازک سے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ وہ مرحا کو لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے ہوئے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ مرحا اسے اچانک ہوتی آفات سے ایک تو گھبرا گئی تھی، دوسرا اسے سانس لینا نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر ASP صاحب اپنی بیوی کے ساتھ پہلے کسی کو اس طرح سے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے من کی پیاس بجھا کر ہی پیچھے ہٹے تھے۔ مرحا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مرحا اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں سے تیز ہوئی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے لگی اور بیکار کوشش میں بولتی رہی۔ شامیر میری جان، اس کو کس کہتے ہیں؟ بدتمیزی نہیں کہتے۔ لگتا ہے تم نے پڑھائی اچھے طریقے سے نہیں کی۔
کوئی بات نہیں، جب رخصت ہو کر تم میرے پاس آؤ گی تو میں تمہیں اچھے طریقے سے بدتمیزی اور کس میں فرق سمجھا دوں گا۔ وہ شرارتی انداز سے ہنس رہا تھا۔ مرحا، آپ بہت گندے ہیں۔ شامر، کس نے کہا میں نے کوئی گندی بات کی ہے؟ بے وقوف لڑکی، بیوی ہو تم میری، اور کس کرنے کی اتھارٹی ہے میرے پاس؟ مرحا، میری سانس بند ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹ نکال کر رو رہی تھی۔ شامر، ہائے میرا بچہ، میری اتنی سی کس سے آپ سانس بند ہو رہی تھی؟ تو رخصتی کے بعد جب میں اپنے سارے حق وصول کروں گا پھر تو تمہیں وینٹیلیٹر پر ڈالنے جائے گا۔ وہ مرحا کی حالت کو دیکھتا، اس کی سانس پھولی دیکھتا ہنس رہا تھا۔ ہنسے نہیں اور جائیں یہاں سے، امی رات میں 1-2 بار میرے روم میں ضرور آتی ہے، اور اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ اب تم نے اپنی امی کی ڈانٹ کا کہا ہے، اب مجھے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی امی ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، مگر جلدی جلدی اپنی پڑھائی ختم کرو، مجھ سے اپنی خوبصورت بیوی سے دور نہیں رہا جاتا۔ مجھے تم بہت جلدی میرے اتنی ہی قریب چاہیے ہو۔ وہ مرحا کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا، اور جاتے ہوئے جھک کر ایک بار پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر زور کی کس کی اور آنکھیں مارتے ہوا پیچھے ہٹا۔ مرحا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جس کو اے ایس پی صاحب نے بڑی مہارت سے کھینچ کر ہنستے ہوئے مرحا کی طرف پھینکا۔ آئی لو یو مائی بیوٹیفل وائف، وہ آہستہ سے کہتے ہوئے جاتا جاتا دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر مرحا کو فلائنگ کس دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کھڑکی سے بندروں کی طرح اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ پولیس والا تھا، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مرحا بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی سے اسے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ وہ چلا گیا یا نہیں۔ وہ کھڑکی سے اتر کر صحن میں کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی مرحا نے کھڑکی سے جھانکا، اس نے فلائنگ کس دی، مرحا کو بائے بائے کہا۔ مرحا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ کتنا بے شرم اور نڈر ہے، خود تو مرے گا، مجھے بھی رومان بھائی کے ہاتھوں مروائے گا۔ مرحا اپنے منہ پر بڑبڑاتی ہوئی اپنے کھڑکی کے پردے سیٹ کر کے واپس بیڈ پر آ بیٹھی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ مرحا بیٹا، میں ذرا ساتھ والی پڑوسن کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہوں، مرحا کی ماں مرحا کے روم میں آ کر اسے بتا رہی تھی۔ جی امی، ٹھیک ہے۔ مرحا صوفے پر آلتی پالتی بیٹھے اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ مرحا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی تو اس لیے پریشان مت ہونا، اور جب میرب اٹھے تو ناشتہ بنوا دینا۔ فی الحال تو تمہارے بھائی صاحب ابھی تک اپنے روم سے باہر نہیں نکلے، ورنہ میں ناشتہ ذکیہ سے بنوا کر جاتی۔ اب اٹھے تو مجھے گھر پر نہ پا کر سر اٹھا لے گا گھر۔ مگر بیٹا، میرا جانا ضروری ہے، تمہیں تو پتہ ہے پورے محلے میں ایک ہی میری دوست ہے، اس کی بھی طبیعت صحیح نہیں، ہو سکتا ہے مجھے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ آنٹی کلثوم وہی پڑوسن تھی جس کا رومان شاہ کی ماں آج پتہ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی تو رومان شاہ کی ماں کی دوست تھی جس کے ہاں رومان شاہ اس کو جانے دیتا تھا۔ وہ کافی نیک خاتون تھی، پہلی نظر میں رومان شاہ کو بہت اچھی لگی تھی، اس لیے جس سے وہ سوسائٹی میں روکتا نہیں تھا۔ اپنی ماں کی ساری بات سن کر مرحا کو سر کو ہلاتی ہوئی جی امی جان کہہ کر کہا، ٹھیک ہے۔ رومان شاہ نہا کر واش روم سے باہر آیا تو گیلا ٹاول سوئی ہوئی میرب کے منہ کے اوپر پھینک دیا۔ میرب بیچاری گیلا ٹاول منہ پر دیکھ کر بڑبڑا کر ہائے اللہ جی کہتی ہوئی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ مہارانی صاحبہ، گستاخی معاف، میں نے آپ کی نیند میں خلل ڈالا۔ رومان شاہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے میرب کے سامنے کھڑا تھا۔ آج اس نے اسپیشل طور پر چھٹی کی تھی، صرف میرب کو ٹارچر کرنے کے لیے۔ اب وہ میرب کو صبح کی پہلی ڈوز دے رہا تھا۔ میرب شاہ سوئی ہوئی انسان کو اس طرح سے جگاتے ہیں؟ رومان شاہ، گستاخی معاف مہارانی جی، آپ حکم کیجیے، آپ کو کس طرح سے اٹھانا پسند ہے، میں آپ کو اس طرح سے اٹھاؤں گا، آپ کا یہ ادنا غلام۔ میرب شاہ، کیا آپ رات کو تیاری کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر آپ اس طرح سے طنز کے تیر شروع کر دیں گے؟ رومان شاہ، نہیں، تمہاری شکل ہی ایسی ہے، صبح اٹھتے ہی نئے نئے آئیڈیاز میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب تم یہ انسپیکشن بند کرو، مجھ سے سوال بند کرو، اور 1 منٹ سے پہلے اپنی شکل دھو کر مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ شاہ، مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، میں بہت جلدی امی جی سے سیکھ لوں گی اور پھر آپ کو بنا کر دوں گی۔ میرب بیچاری طنز کے ڈر سے پہلے ہی صفائی پیش کرنے لگی۔
پہلی بات تو یہ میں بنا ہوا ہوں، مجھے بنانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ناشتہ بنا کر مجھے دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پور لڑکی، تمہیں کوئی کام آتا بھی ہے یا نہیں؟ یا ہر کام میں شاہ جی یہ کرنا، شاہ جی وہ کرنا؟ سب نہیں آتا، بس اپنی زبان سے چلانا آتی ہے۔ کچھ کبھی اپنی زبان سے پھوٹ لیا کرو کہ تمہیں یہ بھی آتا ہے، اور مجھے فی الحال تمہاری بکواس نہیں سننی۔ 1 منٹ سے پہلے کچن میں جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ لیکن شاہ، ابھی تو میرے ہاتھوں میں بہت درد ہے، اور آپ کے دبانے سے میرے ہاتھ کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں۔ میرب کی نظر جھکائے ہوئے مجرموں کی طرح کھڑی ہوئی بول رہی تھی۔ تو ایک کام کرو، ہاتھ کو کمرے میں چھوڑ کر جاؤ، ناشتہ بنا کر واپس آ کے لے جانا۔ شاہ، اگر ہاتھ کمرے میں چھوڑ کر جاؤں گی تو ناشتہ کیسے بناؤں گی؟ میرب بیچاری رومان شاہ کی باتوں سے اتنا ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھلا بندہ ہاتھ چھوڑ کر ناشتہ کیسے بنا سکتا ہے۔ اس نے جملے پر غور ہی نہیں کیا۔ جیسے دماغ تم اپنے مائکے میں چھوڑ کر یہاں پر میرا دماغ کھا رہی ہو، اسی طرح سے کمرے میں ہاتھ چھوڑ کر جاؤ اور ناشتہ بناؤ۔ میرب کو ناشتے کے نام پر کچھ بھی نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی رومان شاہ کا حکم تھا تو ماننا تھا، میرب پر فرض تھا۔ مہارانی صاحبہ، واش روم سے تشریف باہر لے کر آئیے گا، آپ کے لیے اسپیشل بگی بھجوانی پڑے گی کیا؟ مہارانی صاحبہ کو واش روم سے کچن تک کا عظیم سفر کروائے جو۔ میرب واش روم میں ٹوتھ برش کر رہی تھی، مگر رومان شاہ کے طعنوں والی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جی شاہ، بس برش کر رہی ہوں۔ جسے میرب کی صبح آنکھ کھلتی تھی، اس کی ماں اس کی منتیں کر کے اسے بستر سے باہر نکالتی تھی، آج اس میرب کا استقبال گیلے تولیے سے کیا گیا تھا، اور ماں کی محبت بھری آواز کے بجائے رومان شاہ کے طعنے سن کر میرب کی حسین صبح کا شروعات ہوئی تھی۔ مہارانی جی، میں ڈائننگ ٹیبل پر جا رہا ہوں، آپ ذرا اپنی بگی پر چڑھ کر جلدی سے تشریف لے آئیے گا۔ رومان شاہ جاتے جاتے میرب کو طعنہ دے کر گیا تھا۔ میرب نفی میں سر ہلاتی سوچ کر رہ گئی کہ آخر اس سے ایسی کیا غلطی کر دی ہے جو رومان شاہ روز ہی اٹھ کر اس پر طعنوں کی برسات کر دیتا ہے۔ رومان شاہ روم سے باہر آیا۔ مرحا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی اپنا ناول نوش فرما رہی تھی۔ ہائے میرا بچہ، کیسی ہو؟ رومان شاہ اپنی بہن کے پاس جا کر پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا حال پوچھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرحا بیٹا، اب صبح صبح یہ ناول مت لے کر بیٹھا کریں، ناول پڑھنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ آج کے بعد میں صبح صبح آپ کے ہاتھ میں ناول نہ دیکھوں۔ جی بھائی، سوری، مرحا کی من مانی سی آواز آئی تھی۔ گڈ۔ رومان شاہ نے بڑی پیار سے اس کو شاباش دی تھی۔ اب رومان شاہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، کیونکہ جب بھی وہ ٹیبل پر آتا ہمیشہ امی جان اسے ٹیبل پر ہی ملتی تھی۔ امی جان نظر نہیں آ رہی؟ رومان شاہ نے مرحا سے پوچھا۔ امی جان کلثوم آنٹی کو دیکھنے کے لیے گئی ہیں۔ آپ کو ناشتہ چاہیے؟ میں ابھی بنوا لیتی ہوں آپ کے لیے ناشتہ۔ کیا کھائیں گے بتائیں آپ؟ مرحا نے بنا سانس لیے ہوئے ایک ہی سانس میں رومان شاہ کو سب کچھ بتا دیا اور پوچھا، ریلیکس ریلیکس، سانس بھی لے لو۔ رومان شاہ نے ہنستے ہوئے اشارہ کیا، اسے روکا۔ مرحا کو تو اسپیڈ میں بتاتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا۔ میرب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے بالوں کو کھول کر برش کنگھی کر رہی تھی، برش کرتے ہوئے ساتھ میں ہاتھ کو ہلا کر سی سی کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت درد تھا، کیونکہ کل رومان شاہ کی شرٹ پر بٹن لگاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی بار شاہ نے غصے سے اس کو دبایا تھا، جس کی وجہ سے میرب کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا، مگر اس دشمن جان کو پلٹ کر بیچاری کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ ساری رات بھی درد سے اسے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ اب رومان شاہ صرف اسے ٹارچر کرنے کے لیے میرب سے ناشتہ بنوا رہا تھا۔ حالانکہ رومان شاہ کو آئیڈیا تھا کہ نخروں نازوں سے پلی ہوئی لڑکی کو ناشتہ بنانا کیسے آئے گا، مگر وہ رومان شاہ تھا جو اپنی ضد کے آگے کچھ نہیں دیکھتا تھا۔ اب اس کے دماغ نے سوچ لیا تھا میرب کو سکون کی سانس نہیں لینے دے گا، تو اس نے اپنی سوچ کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ میرب کنگھی کر کے جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو مرحا نے بہت خوش دلی سے ویلکم کیا۔ ہائے بھابھی، آئیے بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں۔ ذکیہ باجی ادھر آؤ، بھابھی کا ناشتہ بناؤ۔ میرا بچہ، آپ کو اگر ناشتہ کرنا ہے تو آپ یہیں پر بیٹھیں، آج کا ناشتہ آپ کی بھابھی جان بنائیں گی۔ نہیں بھائی، میں تو ناشتہ کر چکی، مگر بھابھی ناشتہ کیوں بنائیں گی؟ ایک تو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، 2 دن ہوئے ہیں، اور کیا؟ اور دوسرا امی جان بول کر گئی تھی کہ ذکیہ باجی سے کہہ کر ناشتہ بنوا دوں۔ مجھے تو اپنی پیاری بیوی کے ہاتھ کا کھانا ہے، تو اس لیے ناشتہ تمہاری بھابھی بنائیں گی۔ رومان شاہ مرحا کے سامنے اتنا سویٹ بن کر
بول رہا تھا جیسے میرب سے اسے بہت پیار ہو اور میرب کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانے کے لیے وہ بےتاب ہو۔ بیچاری مرحا کو سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی بھابھی پر وقت پیار کا بھوت کیسے سوار ہوا ہے۔ مرحا کو اپنی ناول کمپلیٹ کرنی تھی، اس لیے وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ مس ورڈ، اپنے مبارک قدموں سے کچن میں جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ میرب کے ہاتھ درد ہو رہا تھا، مگر وہ رومان شاہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چپ چاپ کچن میں چلتی ہوئی آ گئی۔ میرب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ناشتہ کیسے بنائے، اور میرب نے فریج کھول کر جھانک کر دیکھا۔ اندر ڈبل روٹی، انڈے، دودھ اور بہت ساری پھل رکھے ہوئے تھے۔ میرب کچھ دیر فریج کا دروازہ کھول کر کھڑی رہی، اس کے بعد اس نے سوچا بریڈ کے ساتھ چائے بنا کر ناشتہ دے دیتی ہوں، کیونکہ میرب کو انڈا تک تو بنانا نہیں آتا تھا۔ انڈا دور کی بات ہے، اسے تو کبھی اپنے قدم بھی کچن میں نہیں رکھے تھے، اس لیے یہ سب کچھ نیا اور بہت مشکل تھا۔ مہارانی صاحبہ، ناشتہ میرے پاس آ جائے گا یا میں خود ناشتہ کے پاس آ جاؤں؟ رومان شاہ اونچی آواز میں بولا۔ خود ہی ناشتے کے پاس آ جائیں، میرب دھیمی آواز میں بولی۔ وہ دھیمی سی کہی گئی بات رومان شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہاں، کہاں ہے میرا ناشتہ؟ آ گیا؟ رومان شاہ کی اچانک آواز سے میرب 2 قدم ڈر کر پیچھے ہوئی، جو یوٹیوب سے دیکھ کر انڈے کی ایزی ریسیپی۔ ماشاء اللہ، نکمی لڑکی، انڈا بنانا نہیں آتا، وہ بھی یوٹیوب سے پوچھ رہی ہو کہ انڈے کے آسان طریقہ بتاؤ۔ اتنا تو مجھے بھی آتا ہے، مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ میرب کافی شرمندہ تھی اپنی چوری پکڑ جانے پر۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے بنتا ہے ایزی ریسیپی، انڈا۔ رومان ایزی کو کھینچ کر بولا۔ نہیں شاہ، میں بنا لوں گی، نظر آ رہا ہے جو تم بنا لو گی۔ چلو اب اپنے ان نکمے ہاتھوں سے فریج میں سے 2 انڈے لے کر آؤ، اسے توڑ کر ایک باؤل میں ڈالو۔ میرب جلدی سے گئی اور فریج میں سے 2 انڈے لے کر آئی، اس شیلف پر رکھ کر انڈے توڑنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ شاہ، انڈے توڑنے کے لیے نائف ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں مس نکمی، انڈے کو باؤل کے ساتھ ٹھوکر لگا کر توڑ دو۔ میرب نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے انڈے کو توڑا، جو باؤل میں نہیں بلکہ پورے فرش پر پھیل چکا تھا، اور میرب انڈے کا ایک سرا ہاتھ میں لیے کبھی شاہ کو تو کبھی فرش پر پڑے انڈے کو دیکھتی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ لڑکی، انڈے توڑنے کو کہا تھا، پھوڑنے کو نہیں۔ شاہ، دوسرا انڈا توڑ لیتی ہوں۔ میرب نے بنا رومان شاہ کا جواب سنے جلدی سے شیلف سے دوسرا انڈا اٹھایا، اس کا بھی وہی حشر کیا جو پہلے والے انڈے کا ہوا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بس یہی ریسیپی تھی جس کو تم بہت اچھے طریقے سے فالو کر رہی ہو۔ اب فریج میں سے ایک اور انڈا لو، ایک کے بعد ایک اور انڈا لاؤ۔ فریج میں جتنے بھی انڈے ہیں سب کو باری باری لا کر یہیں پر پھینکو، اور اس کے بعد اس کے اوپر نمک مرچ ڈال کر اچھے طریقے سے حل کرنا، اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دینا، اور پھر جب آملیٹ تیار ہو جائے تو یہاں پر بیٹھ کر تم ہی کھا لینا، کیونکہ یہ جانوروں والا کھانا میں تو نہیں کھاتا، مگر میرے خیال سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ میرب رومان شاہ کے طنز پر رونے لگی۔ ایک تو بیچاری شرمندہ تھی، اس کے کچھ کرنا بھی نہیں آتا تھا، اوپر سے رومان شاہ کی طنزی نظریں، طنز کرتی ہوئی زبان، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب یہ اشک بھاری تم کس کے لیے شروع کر رہی ہو؟ جیسے کہ میں نے تم پر ظلم کر دیا۔ ظلم تو تم نے کیا ہے اس بیچاری پر، رونا تو اسے چاہیے۔ رومان شاہ اونچی آواز میں بولا تو میرب اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ تم لوگوں نے کیا حشر بنا دیا ہے میرے کچن کا؟ تم یہاں دونوں کیا کر رہے ہو؟ اچانک سے رومان شاہ کی ماں کی آواز ان دونوں کے کان پر پڑی تو انہوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا، جہاں پر کھڑی رومان شاہ کی ماں غصے سے لال پیلی ہو کر کھڑی تھی۔ اپنے کچن کی خراب حالت دیکھ کر وہ سر پھوڑ کر رہ گئی تھی۔ امی جان، میں انڈا بنا رہی تھی تو وہ زمین پر گر گیا۔ میرب نے جلدی جلدی بات کو رد کرنے کی کوشش کی۔ رومان، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ امی جان، میں اس کو انڈے کی ریسیپی بتا رہا تھا۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں کا انڈے بنانے کا ایکسپیرینس کیا ہے، ہمارا کچن کو کافی پسند آیا ہے۔ اب اگر تم لوگوں کا انڈا بن گیا ہو تو تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا حشر ٹھیک کرو۔ تم لوگوں کے کپڑوں پر انڈوں کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، پورے گھر میں انڈوں کی خوشبو پھیلا دی ہے۔ تم دونوں جاؤ اپنے روم میں اور چینج کرو، میں کچن صاف کرواتے تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ آج کل کے بچوں کا پتہ ہی نہیں۔ رومان شاہ کی ماں منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن کے اندر ہوتی گئی اور زکیہ کی آوازیں دے رہی تھی۔ زکیہ، کچن میں آؤ، فرش سے انڈوں کو صاف کرو۔
आओ, मेरी बहू और बेटे ने फर्श पर आमलेट तैयार किया है और मरहा किधर है? और जब मैं बोल कर गई कि तुम दोनों का नाश्ता तैयार करवा दे तो उससे क्यों नहीं तैयार करवाया? रुमान शाह की माँ को मरहा पे गुस्सा आ रहा था। रुमान शाह की माँ गुस्से में मरहा पर थी। अम्मी जान, उसकी कोई गलती नहीं और ना ही अब मैं मरहा की जिम्मेदारी हूँ। वो मेरा नाश्ता तैयार करवाए। मैं अब आपकी बहू की जिम्मेदारी हूँ। उसे बताएं मेरी जिम्मेदारियाँ उठाए। रोमान बेटा, इसे थोड़ा टाइम दो, सीख जाएगी, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखेगी। कब सीखेगी और मैं कितना टाइम दूँ उसे? उसके बचपने के लिए मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। उसको बोलें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाए, जिस तरह से आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आगाह करती है। बेटा, अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो फिर रुखसती पे कुछ इंतज़ार कर लेते ताकि वह तुम्हारे मुताबिक सब सीख लेती। अम्मी जान, क्यों आप हर बार सिर्फ मुझी पर लाकर रोक देती हैं? आप मुझे रुखसती में ताख़ीर का कह रही हैं? अगर ये मैडम इश्क में फ़ना होकर अपनी नसें नहीं काटती, उसका सर फिरा भाई मरहा को अगवा कर ज़बरदस्ती मुझसे निकाह नहीं करवाता तो इस मुसीबत को रुखसत करके मुझे अपने घर लाना ही ना पड़ता। मरहा रोमान शाह की इस बात पर आंखें भर आईं और रोने लगी थी, क्योंकि उसे हमेशा रोमान शाह के मुंह से अपनी मोहब्बत के लिए तंज सुनने को ही मिला था। वो भी इंसान थी, उसका दिल भी रोमान शाह की बातों से दुखी होता था। कब तक वो दुश्मन जान की बातों को बर्दाश्त करती? मीरा, अब तुम क्यों रो रही हो? रोमान की ज़रा सी बातों पे रोना शुरू मत कर दिया करो। इस तरह तो ये तुम्हें हमेशा कमज़ोर समझेगा और हमेशा तुम पर चिल्लाएगा। बेटा, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो और इसको उसके चिल्लाने का जवाब दिया करो। उसको ये बताया करो कि तुम पर उसकी तरह से नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। अपने हक के लिए बोलकर एहसास दिलाया करो। और अब जाओ रूम में, अपने कपड़े चेंज करो और अच्छे तरीके से तैयार हो। बीमारों के जैसा अपना हुलिया बनाए हुए हो, कहीं से भी तुम लगती हो नहीं ना मेरी दुल्हन। मीरब रोमान शाह के जाने से पहले ही रूम में चली गई, जबकि रोमान शाह की माँ अभी भी रोमान शाह की क्लास लगाए हुए खड़ी थी। रोमान शाह अपनी अम्मी से अपनी खातिर तवाज़ो करवाने के बाद मीरब के लिए अपने दिमाग में गुस्सा लिए हुए रूम में आया था। मीरब ड्रेसिंग टेबल के सामने कपड़े चेंज करके खड़ी हुई अपना सास का हुक्म मानकर तैयार हो रही थी। मीरब ने पर्पल कलर के ब्लाउज़ और उस पर काम वाले कुर्ती पहनकर कांधे पर बड़ा सा दुपट्टा लटकाया हुआ था, जिसके चारों तरफ कट वर्क की पट्टी लगी हुई थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स, उसके गले में मैचिंग चेन पहन रखी थी। लिपस्टिक के नाम पर सिर्फ हल्का सा ग्लोज लगाया था। रोमान शाह के अंदर दाखिल होकर पहली नज़र मीरब पर पड़ी थी, जो उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर रोमान शाह तो उस वक्त अपनी माँ की बातों पर तपा हुआ अंदर आया था। मीरब को घूरते हुए अपने शर्ट के बटन खोलकर उसने सोफे पर फेंक दिए, क्योंकि उसकी शर्ट पर भी अंडे के छींटे पड़े थे। तुम अम्मी जान से बोल नहीं सकती थी कि मेरी कोई गलती नहीं? अंडे तो तुमने तोड़े हैं। वहाँ पर मुँह में दही जमकर खड़ी थी। जवाब दो, क्यों नहीं अम्मी के सामने बताया कि मेरी गलती नहीं? मीरब के जवाब ना देने पर रोमान शाह का गुस्सा बढ़ गया था। यार, वो घड़ी मनहूस थी जब मैं मॉल में तुमसे टकराया। बस कीजिए शाह, अब मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। शट अप, अपना मुंह बंद रखो, बल्कि बेहतर है इस वक्त तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखे हुए एक हाथ से अपने सर को दबा रहा था। शाह, अब आप मुझे यूं धत्कार नहीं सकते। क्यों? अब तुम में कौन से सुर्खाब के पर लग गए हैं? क्यों शाह? अब मैं आपकी बीवी हूँ। मीरब ने अपनी सास की कही हुई बात पर अमल करते हुए उसे दोहराया। अच्छा, तो फिर बीवी होने के सारे हकूक़ भी पता होंगे? रोमान शाह ने अच्छा पर जोर देते हुए पूछा। मीरब रोमान शाह के तेवर देखते हुए घबरा गई और 1 मिनट से पहले उसकी बत्ती गोल हो गई थी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जो उसने जमा करके रोमान शाह से सब बोलने की हिम्मत की? मीरब का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया था, जो मीरब की तरफ बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था, उसकी जानब अपने कदम बढ़ा रहा था। मुझे अम्मी जान बुला रही हैं। वो घबरा कर रूम का दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। रोमान शाह मीरब के इदारे भांपते हुए मीरब को सामने आ गया। कहाँ? पहले अम्मी जान के बेटे की बात सुनो। उसका बाजू खींचकर बेड पर फेंका। शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मेरी बीवी हो। मेरे यार, तुम्हारे हुकूक अदा करने लगा हूँ। शाह, आप ऐसा नहीं कर सकती, मीरब ने कांपते हुए आवाज़ से कहा और बेड पर सिसकती गई पीछे की तरफ। रोमान शाह ने मीरब को वापस अपनी तरफ खींचा और खुद के ऊपर झुक गया। कर सकता हूँ, दांत पीसते हुए बोला था।
بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا، تو چلو آج سے تمہیں شوہر کے سارے حقوق بتاتا ہوں۔ پوری طرح سے بیوی تو تب بنو گی نا جب میرے سارے حقوق ادا کرو گی، اس کے بعد تم سارے حقوق لے لینا مجھ سے۔ بہت ہی فارمل انداز سے بولا تھا۔ میرب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بیک گراؤنڈ سے پن کیے گئے ہوئے میرب کے گردن پر جھکا تھا۔ رومان کے ہونٹوں کا لفظ میرب کے گردن پر لگنے میں میرب کا وجود ہلکا ہلکا کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، میرب کانپتے ہوئے لفظوں کو توڑ توڑ کر بول کر رومان شاہ کی پکڑ سے چھڑوانے کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔